بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد احسان عظیم ہے اس ماہ کریم میں آج 24واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں پر کئی ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی عمر تقریباً 70 سال ہے اور بحمد تعالیٰ تو مسجد کے اندر موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ اس علاقے کا ہی اگر آپ وزٹ کر لیں، دن کا ٹائم ہو تو بس اوقات ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہوتے ہیں اور بزرگ چہروں پر داڑیاں بھی سجائی ہوتی ہیں اور تاش کی محفل سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دیگر بھی جیسے لوڈو لگا لینا، اس کے اوپر جوا لگا لینا، یہ کھیلیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ اب یہ عمر ان کی اللہ توبہ کرنے کی ہے۔ اللہ توبہ کرنے کے لیے کوئی آخری عمر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عمر جب جوانی میں جائے تو اس بندے کی وہ عبادت اور ریاضت رب کریم زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو رب تعالیٰ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ لیکن پھر بھی آگے دیکھیں رمضان کریم چل رہا ہے اور رمضان کریم کے اندر بھی کئی لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے اور نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں کہ کتنی عمر بیت گئی اور اس عمر کے اندر رمضان کریم کتنے آئے اور وہ رمضان کریم آتے رہے، لیکن اس بندے کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جب تم توبہ کرو تو پھر ایسی پکی توبہ کرو، ایسا رب کریم سے وعدہ کرو کہ دوبارہ پھر اس کام کی طرف لوٹ کرنا ہو۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی استاد کسی شاگرد کو ایک مرتبہ کہتا ہے، شاگرد اس کو اگنور کر دیتا ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کہتا ہے، شاگرد اگنور کر دیتا ہے، استاد کو غصہ آتا ہے۔ جب استاد غصہ کرتا ہے تو استاد ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، بعض بات سزا کے طور پہ اس کو مارتا بھی ہے۔ آگے دیکھیں کہ رب کریم نے تو قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ کم و بیش نماز کا حکم دیا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو بندہ اذان سننے کے بعد نماز کو اگنور کر دیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ رب کریم کا بار بار 5 وقت یہ نماز کی اذان جو ہوتی ہے، یہ رب کریم کی طرف سے بلاوا آ رہا ہوتا ہے، کامیابی کا بلاوا، فلاح کا بلاوا ہوتا ہے، کامیابی کے راستے پر چلنے کا بلاوا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی یہ تقاضا ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میری زندگی کامیابی کی طرف گامزن رہے، لیکن رب کریم کا وہ بندہ جو مسجد سے کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کر رہا ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، اور نماز کا مقصد کیا بتاتا ہے اگلے ہی الفاظوں کے اندر، حی علی الفلاح، یہ جو نماز کی بلاوا ہے یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اسی راستے پر آ جاؤ۔ لیکن مسلمان اس کو اگنور کر دیتا ہے تو رب کریم پھر اس کے اوپر تنگی کر دیتا ہے، رزق کی تنگی کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کو امتحانات کے اندر ڈال دیتا ہے، جیسے قرآن کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب کوئی شخص رب کریم کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو رب تعالیٰ پھر اس کو معاشی طور پر بدحالی کے اندر لے جاتا ہے، اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم اس کوشش کے اندر ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کام کریں اور ہماری تعریف ہو جائے، ہمارے بلے بلے ہو جائے، اور کوئی شخص اگر ہماری تعریف نہ کرے تو پھر ہم اس پر برا محسوس کرتے ہیں کہ اس نے میری تعریف ہی نہیں کی، اور اگر وہی شخص ہماری کسی ناکامی پر ہمیں ڈانٹ دے تو ہمیں اس پر بھی غصہ آتا ہے۔ آگے دیکھیں جو پہلی زندگیاں بسر کر کے جانے والے صحابہ کرام جن کی جنتی ہونے کی بشارتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنا دی، اس کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کسی نے تعریف کر دی، تعریف کی تو رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، تعریف سن کے نیند نہیں بلکہ تعریف سن کے رات پوری رو رہے تھے اور بار بار اس بات پر کہہ رہے تھے کہ کسی بندے نے تعریف کی ہے، سوچ میں پڑ رہے تھے کہ بندوں نے باہر سے تعریف تو کر دی، کیا میرے گھر والے بھی مجھ پر خوش ہیں کہ نہیں، تو وہ رات کو رو رہے تھے۔ تو آپ کی گھر والی نے اپنے صاحبزادے کو کہا پوچھیے اپنے ابا جان سے کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ سارے میرے قریب ہیں، جب سب گھر والے قریب ہیں تو پوچھا کہ باہر والے تو میری تعریفیں کر رہی ہیں، کیا میں نے تمہارا بھی حق ادا کر دیا سب کا؟
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والے مجھ سے ناراض ہیں؟ تو گھر والی بولی، کہنے لگی عمر فاروق آپ یہ دیکھو جب سے میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، آپ دن کو مسجد کے اندر ہوتے ہیں اور رات کو نقاب پوش ہو کر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کبھی ایسا ہو کہ مجھے بھی آپ وقت پورا پورا عطا فرما دیں ورنہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ چلو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مجھے معاف فرما دو۔ اہلیہ کہنے لگی، گھر والی کہنے لگی ایک شرط پر معاف کروں گی آپ کو، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ عمر فاروق کہنے لگے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، اور رب کریم نے اپنی رحمتوں کے سائے میں مجھے جب داخل جنت فرمایا، میں عمر تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضرت فضلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری گناہ کرنے کی عادت سر چڑھ کر بولتی تھی اور میں عورتوں کا عاشق تھا اور میں چوری چکاری بھی کر لیا کرتا تھا، اور فرماتے ہیں میں روزانہ ایک نئی عورت کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ کوئی شخص اگر توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لے کر آئے گا میرے پاس، ان کا کوئی قتل کر دے گا تو پھر میں اس کو 100 اونٹ جو ہے انعام کے طور پر دوں گا۔ حضرت فضلہ فرماتے ہیں کہ جب میرے کان میں یہ آواز پڑی تو میں نے اس بات کی ذمہ داری لے لی کہ میں یہ ایسا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں خنجر ایک تیز کیا، میں نے اپنے پاس رکھا، چادر اوڑھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جب دیکھا کہ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد وہ کعبۃ اللہ کی ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے، طواف کر رہے تھے، میں بھی بیچ میں شامل ہو گیا اور میں بھی جا کر آپ کے پیچھے پیچھے طواف کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ ہمت نہ ہوئی کہ میں آپ پر کوئی قاتلانہ حملہ کروں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا روب کے ذریعے دشمنوں پر یہ روب ڈالا ہوا تھا کہ کوئی بھی دشمن میرے پاس آتا تو اس وہ میرے اوپر وار کرنے کی ہمت نہ اس کی ہو سکتی۔ تو حضرت فضلہ فرماتے ہیں کہ جب 5 6 چھٹا چکر جب ہو گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی میرے پاس آئے اور پاس آ کر مجھے ہلا کر کہا فضلہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، وہ کرو جو کرنے کے لیے آئے ہو، وہ کرو جو کرنے کے لیے آئے ہو۔ وہ آقا ہی کیا جو اپنے غلاموں کی خبر نہ رکھ سکے، فرمایا کہ بتاؤ جو کرنے کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ تو کہنے لگے ٹال مٹول سے کام کرنے لگے، کہنے لگے آقا میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، میں آپ کے اوپر کچھ مطلب سوچ سکتا ہوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں، جو کرنے آئے ہو وہ کرو۔ اور حضرت فضلہ فرماتے ہیں جس رات جس عورت کو میں نے ملنا تھا اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹا کر میں کہہ کر آیا تھا آج میں بڑا کام کرنے کے لیے جاؤں گا، بڑے پیسے لاؤں گا، تجھے خوش کروں گا، میرا انتظار کرنا۔ میں ابھی واپس آیا کام کر کے، اور وہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسے ہلا کر کہا بتاؤ جو کام کرنا چاہتے کرو، وہ فرماتے ہیں آقا نے مجھے ہلایا تو خنجر جو میرے بغل میں تھا وہ گر گیا، خنجر قدموں میں گرا تو میں بھی گر گیا قدموں میں، اور میں نے کہا آقا مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اب صحیح معنوں میں مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، اپنا غلام بنائیے۔ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل پر بھی ہاتھ پھیرا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی غلامی کے اندر قبول فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں وہی رستہ تھا، وہی وقت تھا جو میں عورت کو کہہ کے آیا تھا کہ ابھی آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی واپس لوٹا وہ عورت انتظار میں تھی، اس نے پہلے دروازے پر مجھے دیکھا، میں نے اس کو اگنور کر دیا، میں تھوڑا سا آگے چلا، اس عورت نے مجھے آواز دی، آواز دے کر میرے سامنے آئی۔ وہ کہتے ہیں وہ عورت تھی جس کو جاتے ہوئے میں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں، وہ عورت تھی مجھے بلا رہی تھی، نگاہیں میری جھکی ہوئی تھی، وہ عورت مجھے بلا رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے۔ اس عورت نے کہا کیا بات ہے، بس گئے ہو تو پھر آگے ہو؟ اس نے کہا ایسی نگاہ پڑی ہے کہ دل میلا جو تھا وہ صاف ہو گیا ہے، دل اتنا صاف ہو گیا ہے، اب جتنا مرضی کوئی عورت مجھے دعوتیں پیش کری اب میری نگاہیں اٹھے گی نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل کی صفائی کر دی ہے۔ کہنے لگے وہ ایسا دن تھا،
ایسا دن تھا کہ میں فضلہ کبھی رویا نہیں تھا، لیکن اس دن میں نے گڑ گڑا کر رویا اور رب کریم سے یہ دعا مانگی کہ مالک مجھے جو غلام بنایا ہے پیارے آقا کا، اسی غلامی کے اندر مجھے موت عطا فرمانا۔ دعا کریں کہ رب کریم کی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی غلامی کے اندر رہتے ہوئے نمازیں پڑھ کر آخری دم پر کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لقینوا موتکم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وقت پر زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے رب کریم اسے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری زبانوں پر بھی آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی کہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک تحب العفو فاعف عنا۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔